السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حیدری اینیمل ہاسپٹل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج آپ دوستوں کے لیے ایک زبردست کیس لے کر آیا ہوں۔ یہ سامنے آپ ایک بھیڑ دیکھ رہے ہیں، اس کو تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں، یہ بیمار ہے اور اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بالکل نارمل ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس نے کھانا پینا کم کیا ہوا ہے، اور کبھی کبھی بخار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اتر جاتا ہے، اور یہ جانور 2-3 دن میں جو ہے کافی کمزور ہو چکا ہے۔ مالکان نے ہسٹری بتائی ہے کہ یہ ایک تو جو ہے چھوٹا جو پیشاب کرتا ہے، یعنی یورین جب پاس کرتا ہے تو اس کو کافی درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چھوٹا پیشاب یہ بار بار کر رہی ہے، تو اس کو پراپر ہم نے چیک کیا، ملاحظہ کیا، اور اس میں جو ٹینٹیو ڈائگنوزز کیا یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن۔ تو یورینری ٹریک انفیکشن کی وجہ سے اس میں جو چھوٹا پیشاب ہے وہ بار بار کر رہی ہے، اور اس کو درد بھی ہوتا ہے، شور کرتی ہے اور قطرے قطرے پیشاب کرتی ہے اور بار بار یہ کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ سامنے جو یو ٹی آئی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یورینری ٹریک انفیکشن ہے۔ اب انفیکشن کے پیچھے جو ہے وہ 2-3 وجوہات اس انفیکشن کی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ گردے، مثانے اور پیشاب کی نالی میں کہیں پہ بھی اس کو انفیکشن، زخم، انفلامیشن، سوزش وغیرہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کی علامات آ رہی ہیں، اور چھوٹے پیشاب میں اس کو تکلیف ہے اور یہ بار بار کر رہی ہے۔ اور یہ انفیکشن جو ہے بیکٹیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کڈنی میں یا مثانے میں جو ہے وہ پتھری کی علامت ہو تو تب بھی اس کو یہ انفیکشن ہو سکتی ہے اور یہ پیشاب کی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چونکہ جانور بھیڑ بکریوں کا اگر ہرڈ ہے، اگر اکٹھے ریوڑ ہے، تو اکٹھے اگر ایک جگہ باندھتے ہیں تو کوئی اس میں جو اگریسو جانور ہوتے ہیں، غصیلے جانور، خاص طور پہ میل ہوتے ہیں یا کوئی بھی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں، تو کسی نے اگر سینگ مارے ہیں پیٹ میں یا ٹکر ماری ہے تو اس وجہ سے بھی اندر انفیکشن ہو سکتی ہے، اندر زخم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جانور اگر اندر باندھے ہوئے ہیں، جانوروں میں کوئی بھیڑ بکریاں باندھتے ہیں تو کوئی گائے وغیرہ یا بیل ہے وہ اس کو دلتی بھی مار سکتا ہے، یعنی ٹانگ مار سکتا ہے، اس کے علاوہ سینگ بھی مار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریوڑ میں بھیڑیں وغیرہ جب چرنے جاتی ہیں تو وہاں پر جو میل جو شیپ یا گوٹ ہوتے ہیں، وہ نر ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات بھیڑوں کو جو ہے وہ مستی میں ہوتے ہیں اور وہ ایسے کراس کر دیتے ہیں، تو کراس کرنے سے اندر جو ہے انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ مکس انفیکشن اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انفیکشن کی، لیکن چونکہ ویٹنری سائٹ پہ نہ یورین کا ٹیسٹ ہے، نہ اس کا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے زیادہ، اور نہ اس کی کوئی اسکیننگ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز کیا جا سکے، اور نہ ہی مالکان جو ہے اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی پراپر جو تشخیص کی جائے، اور اس کا جو ہم نے ٹینٹیو ڈائگنوزس کیا ہے، اس میں ہم نے اس کو 4th جنریشن اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو ڈائیوریٹک انجیکشن اس کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی انفلامیٹری، اینٹی اسپازموڈک اور یہ انجیکشن ہم نے اس کو دیے ہیں۔ تو ان انجیکشن کے دینے کے بعد ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ بتائی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ 5 دن تک جاری رکھیں۔ اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ نے 2-4 اہم باتوں پر
توجہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ ایک تو آپ اپنے جو بھیڑ بکریاں اس کو ان میں کوئی ایسے اگریسو جانور مت چھوڑیں، اکٹھے مت باندھیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے جھگڑالو اور ٹکریں ماریں، نمبر 1۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جانوروں کو گائیوں اور بیلوں کے درمیان بھی مت باندھیں، تاکہ جو ہے وہ گائیاں اور بیل جو ہے وہ بھی بھیڑ بکریوں کو ٹکریں وغیرہ مار دیتے ہیں اکثر۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو صاف ستھرا پانی پلائیں، اور پانی بھی جو ہے وہ صاف ستھرا اور زیادہ مقدار میں دیں، تاکہ ان کے اندر جو ہے گردے اور مثانے میں پتھری کم سے کم بن سکے۔ اس کے علاوہ آپ وقت پہ ڈیورمنگ کروائیں، اور ڈیورمنگ جو ہے اپنی قریبی ویٹنری ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے جانوروں میں جو میل ہیں، میل جو ہے وہ ان کا بھی خیال رکھیں، اور ان کو ہو سکے تو باندھ کے رکھیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0311780040 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔